جب ہم کوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں کسی بھی موقع پر کوئی حملہ کرنا ہے تو یہ ایک خالی نعرہ ہوتا ہے یا کوئی وابستگی ہوتی ہے یا کوئی کیا ہوتا ہے؟ کیوں لگاتے ہیں اللہ اکبر کا نعرہ؟ دیکھیں جی، جو اللہ اکبر کی آپ نے بات کی ہے، مجھے جنگ احد کا وہ نعرہ یاد آیا جو کفار کی طرف سے لگایا گیا تھا، مشرکین کی طرف سے، کہ اولو حبل، جب واپسی کمینگاہ سے ایک حملہ ہوا اور مسلمان غنیمت کو اخذ کرتے ہوئے ان پر نہتوں پر جو ہے وہ تیر برسے اور پھر وہ کچھ دیر کے لیے ہزیمت ہوئی، تو اس دورانیے میں کفار نے اپنی فتح کا جشن مناتے ہوئے یہی نعرہ لگایا، اولو حبل، کہ ہمارا جو بڑا بت ہے حبل، اس کی جے ہو، وہ بڑا ہو گیا۔ تو اس کے جواب میں غالباً سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے نبی علیہ السلام نے جواب دلوایا تھا، اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلی، اولو حبل ادھر سے آواز آتی تھی۔ اگر آپ ابھی بھی احد جائیں تو یہ دونوں مناظر جو ہیں درمیان میں ایک تھوڑا سا فاصلہ پڑتا ہے، تو یہ گونجتی رہی احد کی یہ فضا۔ یقین کیجئے فجر کے بعد جب ہمارے کمانڈر ان چیف کی طرف سے یہ آپریشن شروع ہوتا ہے، تو اس وقت پہلا جب انہوں نے فائر کیا اور جو میزائلز تھے ان کے اوپر ان شہید بچوں کے نام لکھے گئے جو بے گناہ مارے گئے اور بے گناہ جو مارے گئے تھے، جن کو کہتے ہیں یہ دہشت گرد تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم حافظ ہیں، مسجد سے تعلق ہے، تو اس وقت پھر ان مسلمان مجاہدوں نے اور پاکستان فوج کے جوانوں نے جو نعرہ لگایا تھا، واللہ العظیم وہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ جواب ہے کسی کافر کو، کسی مشرک کو یہ جواب دے رہے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھیے، آپ یقین کریں، یہ بات سن کر دوبارہ سے ایک مرتبہ اسے دیکھیے گا، لگتا ہے کہ جیسے کسی کا جواب دے رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے یا لا الہ الا اللہ کا نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے۔ تو یہ جذبہ اور یہ جوش، آپ یقین کریں، اس کا ایک تھوڑا سا پس منظر بھی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کی توجہ، ہمارے ناظرین کی توجہ مبذول ہو، اور پس منظر تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے، وہی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ نعرہ جب قیام پاکستان کے لیے یہ نعرہ لگایا تھا عوام ہندوستان نے، عوام نے اس کو حاصل کیا اپنے تقاضے کے تحت، اور وہ جو عوام تقاضا کر رہی تھی وہ اسی جملے سے، اسی موٹو، اسی شعار سے کر رہی تھی کہ ہم اس ملک میں یہ چاہتے ہیں۔ تو وہ جذبہ اس دور میں، آپ یقین کریے کہ اس دونوں طرفہ کی جنگ میں کتنے لوگ مارے گئے، چند ہزار لوگ فوت ہوئے ہوں گے، قتل ہوئے ہوں گے، ایک طرف سے شہید ہوئے ہوں گے مسلمان ہوں تو اس دور میں تقریباً 10 لاکھ جانیں گئی تھی اس نعرے پر، 10 لاکھ جانیں، اتنی بڑی، اور یہ 10 لاکھ لوگ، اگر آپ یقین، ہم ابھی بڑی عید آنے کو ہے، ہم نے قربانیاں انشاءاللہ کرنی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک جانور سے خون بہتا ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس کا خون بہتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ 10 لاکھ لوگ اگر شہید ہونا، اگر ان کا خون بہے تو ایک دریا بہتا ہے۔ اتنی بڑی قربانی اس ملک کے حصول کے لیے دی گئی، اور یہ جو آیتیں، اور ابھی جو ہم جس پہ آج ٹاپک ہے جو ہمارا بات کر رہے ہیں، یہ آیتیں بتاتی ہیں ان قربانیوں کا اصل میں یہ ثمر ہے، اور یہ ہم جو اگلی نسلیں ہیں ان کو اطلاع دے رہی ہیں کہ بھولیے گا نہیں، یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے، ہمیں قرارداد مقاصد کو پھر سے یاد کرنا ہے، ہمیں قرارداد پاکستان کو پھر سے یاد کرنا ہے، ہمیں مسلم لیگ کی قائد اعظم کی محنتوں کو یاد رکھنا ہے، ہم نے مصور پاکستان اور پاکستان کا ویژن دینے والے حضرت علامہ اقبال کو یاد رکھنا ہے، ان کے دو قومی نظریے کو یاد رکھنا ہے، اور اس بنیاد پر انشاءاللہ اگر یہ قوم رہی اور اس کے عملی نفاذ کی طرف آ گئی، ان آیات کی جب اس طرف آ گئی، تو انشاءاللہ العزیز یہ ملک جو ہے یہ واقعتاً، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بالکل آغاز میں کہا، اسلام کا قلعہ ہے، یہ اسلام کا رہنما ہے انشاءاللہ، اور اسلام کا محافظ ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تھا۔